اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین۔ پھر اگر تم یہ نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سارے انعامات ان لوگوں کے لیے ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، جو دنیا میں اچھا کیے اور جو شرارت کیے ان کے لیے وہ کیا ہے؟ جہنم کے ایندھن۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ قرآن میں ترہیب یعنی ڈرانے کے ساتھ ترغیب بھی ذکر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ڈراتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو اتنا سخت عذاب ہے، یہ گناہ کرو گے تو اس کے بعد پھر یہ بھی ترغیب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر یہ کام کرو گے اچھا کام تو آپ کے لیے یہ انعامات ہیں۔ اسی لیے کفار اور ان کے اعمال و عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال و ثواب کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں، ان میں فرائض و نوافل سب داخل ہیں۔ یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا، جس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جز نہیں ہے، عمل ایمان کا جز نہیں ہے۔ اگر کوئی گناہ کر دیتا ہے تو اس کا ایک عمل ہوا، اب یہ نہیں کہ وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، ایمان الگ ہے اور عمل الگ ہے۔ کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اور اہل سنت والجماعت پر عمل کرنے والا ہے تو وہ ایمان والا ہے، مومن ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا ہے، مثلا نماز چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر کے، شراب پی لیتا ہے، جوا کھیل لیتا ہے یا زنا کر دیتا ہے، تو وہ جو اس نے عمل کیا اس کا گناہ اس کو الگ ملے گا، گناہ کبیرہ اس نے کیا اس کی سزا اس کو ملے گی، لیکن وہ ایسا نہیں کہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ ایمان الگ ہے اور عمل الگ ہے۔ وَأُوتُوا بِهَا مُتَشَابِهًا اور انہیں ملتا جلتا پھل دیا جائے گا۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں نا قسم قسم کے پھل ہیں، موسمی ہے، سنترا ہے، تو سیب ہے، تو انگور ہے، تو انار ہے، بہت سارے میوے جات ہیں، میوہ ہے، پستہ ہے، کاجو ہے، بادام ہے، کشمش ہے، منقع ہے، بہت سارے میوے جات ہیں۔ تو ان کو جنت کے پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے۔ وہاں بھی اسی قسم کے ایسے پھل ملیں گے تو کہیں گے یہ تو وہاں بھی ملتا تھا، لیکن یہاں جو ملتا ہے وہاں کی جیسی لذت نہیں ہے، وہ وہاں جو آپ کو ملے گا وہ سب ملتے جلتے ہوں گے، اس سے آپ کو ایسا لگے گا، مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے، ذائقے میں جدا جدا ہوں گے۔ اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے نئی لذت پائیں گے اور ان کا لطف بہت زیادہ ہوگا۔ اس کا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تاکہ وہ ان پھلوں سے مانوس رہیں، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔
اس لیے اگر اچھا پھل قسم کا پھل کھانا چاہتے ہیں تو اچھا عمل کرو، ہاں، ورنہ پھر جہنم کے کیا بنو گے؟ ایندھن بن جاؤ گے۔ گناہ کرو، زیادہ شرارت کریں گے، زیادہ گناہ کریں گے تو جہنم کے ایندھن بن جائیں گے، اور اچھا کریں گے تو آپ کو اچھی اچھی چیزیں ملیں گی جنت میں۔ ازواج مطہرۃ، پاکیزہ بیویاں۔ کبھی کبھی کوئی سوال کرتا ہے کہ حضرت ہماری والی وہاں بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی، ساتھ میں وہاں بھی ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، کوئی پوچھتا ہے، سوال آتے ہیں۔ جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں یا اور سب تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرہ ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا نہ کوئی اور گندگی، اس کے ساتھ ہی وہ بدمزاجی اور بدخلقی سے بھی پاک ہوں گی۔ اتنی خوبصورت بیویاں ملیں گی، خوبصورتی میں بھی اور ہر چیز میں پاک صاف ستھرا نیکیاں کرنے والی ایسی بیویاں ملیں گی جنت میں۔ وہم فیہا خالدون، اور ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے اور نہ جنت سے نکالے جائیں گے، لہذا جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں ہے، جنت اور اہل جنت کے لیے فنا ہے ہی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین۔ بے شک اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا کہ مثال سمجھانے کے لیے کوئی مثال دینا ہو، مثال دے کر کے کچھ سمجھانا ہو تو اللہ اس سے حیا نہیں فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم آپ کو کوئی چیز سمجھانا چاہیں کہ یہ ایسا ہے، اب آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کو کوئی مثال دے کر کے سمجھائیں، تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کوئی ایسی مثال دینی پڑ جاتی ہے کہ اس سے لوگ تھوڑا آڑ محسوس ہوتی ہے، اپنے آپ کو حیا محسوس ہوتی ہے کہ اب اس کو کھل کر کیسے بیان کریں۔ جیسے کوئی میاں بیوی کا مسئلہ ہو گیا ہے کہ نہیں، تو اگر اب اتنا تو اشارہ سمجھایا جاتا ہے، اتنا اگر سمجھدار انسان ہو تو سمجھ سکتا ہے، لیکن سامنے سے جو ہے وہ اسی لفظ میں بول کر کے سمجھانے میں تھوڑا سا آڑ محسوس ہوتی ہے، حیا محسوس ہوتی ہے کہ اب کبھی کبھی لوگ بولتے ہیں نا اب کھول کے بولے، سمجھ جاؤ کہ کھول کے بولے، ہے نا مولانا بھائی؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے مثال سمجھانے میں حیا نہیں فرماتا۔ مثال سمجھانے کے لیے کیسی ہی چیز کا ذکر فرمائے، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر۔ بہرحال ایمان والے تو جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے کافر تو کہتے ہیں اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے، اس مثال سے مراد کیا ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے نا جو سمجھنے والے ہوتے ہیں، جو صحیح ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بات صحیح ہے، اور جو سمجھنے والے نہیں تو جو منافق ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو، اس کا مطلب کیا ہے، ایسا لوگ بولتے ہیں۔ اس مثال سے اللہ کی مراد کیا ہے؟ اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت فرماتا ہے۔ یہی قرآن ہے، اسی کے ذریعے بہت سارے لوگ پڑھ کر کے اور ہدایت یافتہ ہو گئے، اور اسی قرآن کو پڑھ کر کے لوگ گمراہ بھی ہو گئے۔ تو جس نے جیسا سمجھا وہ ایسا ہو گیا، اور اللہ نے جسے کسی قرآن کو پڑھے اللہ نے چاہا وہ ہدایت یافتہ ہو گئے، اور جو یہی قرآن کو پڑھ کر کے لوگ گمراہ بھی ہو گئے ہیں، بہت سارے کو آپ دیکھ لیجئے۔ اس نے پڑھا اور صحیح سمجھا اور اللہ پر یقین رکھا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے پڑھا اور اس کا غلط مطلب نکالا اور کہا اس کا مطلب کیا کہنا چاہتا ہے اللہ، تو وہ گمراہ ہو گیا۔ اس کے ذریعے صرف نافرمانیوں ہی کو گمراہ کرتا ہے، اور اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے، یعنی اس پر عمل نہیں کیے، اللہ نے کھلے طور پر اپنی باتیں بتا دی، اور اس پر لوگ جو عمل کیے وہ کامیاب ہو گئے، اور جو اس کو پر عمل نہیں کیا جنہوں نے بلکہ کیا کی، نافرمانیاں کی، تو کیا ہوئے، گمراہ ہو گئے۔
جب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں منافقوں کی دو مثالیں بیان فرمائی تو ان منافقوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بلند تر ہے کہ ایسی مثالیں بیان فرمائے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے معبودوں کی کمزوری کو مکڑی کے جالوں وغیرہ کی مثال سے بیان فرمایا تو کافروں نے اس پر اعتراض کیا۔ اس کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے تو یہ کفاروں کے بت وغیرہ کے تعلق سے جو ہے اللہ نے جب بیان فرمائی مثال دے کر کے کہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، تو اس پر وہ لوگ ناراض ہوئے کہ اس طریقے سے کیوں بیان فرمایا گیا ہے۔ تو اس کی رد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ حقیقت بیان کرنے میں مثال کے ساتھ حیا نہیں فرماتا ہے، چونکہ مثالوں کا بیان حکمت کے مطابق اور مضمون کو دل نشین کرنے والا ہوتا ہے اور ماہرین کلام کا یہ طریقہ ہے، اس لیے مثال بیان کرنے پر اعتراض غلط ہے۔ یضل بہ کثیرا، اللہ بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ ان الفاظ سے کافروں کو جواب دیا گیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصود ہے۔ نیز مومنوں اور کافروں کے مقولے اس کی دلیل ہے کہ قرآن مثالوں کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کی عقلوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور جن کی عادت صرف ضد، مقابلہ بازی، انکار اور مخالفت ہوتی ہے، اور کلام کے بالکل معقول، مناسب اور موقع محل کے مطابق ہونے کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں، اور انہیں مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو غور و تحقیق کے عادی ہوتے ہیں۔ جو غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مثال دے کر کے سمجھاتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے ہیں کتنا بھی دلیل دے دو ان کو، کتنا بھی ان کو ثبوت دے دو، جن کو نہیں ماننا ہے تو نہیں ماننا ہے، جن کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانتے ہیں، بات نہیں کہتے۔ جو جانتے ہیں کہ حکمت یہی ہے کہ عظیم المرتبت چیز کی مثال کسی قدر و قیمت والی چیز سے اور حقیر چیز کی مثال کسی ادنا سے دی جاتی ہے، جیسا کہ اوپر آیت نمبر 17 میں حق کی مثال نور سے اور باطل کی مثال تاریکی سے دی گئی۔ نزول قرآن کا اصل مقصد تو ہدایت ہے، لیکن چونکہ بہت سے لوگ اپنی کم فہمی کی وجہ سے قرآن کو سن کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، لہذا اس اعتبار سے فرمایا کہ قرآن کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یعنی قرآن کو سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر دیتے ہیں، باقی مثال بھی سمجھتے ہیں، اللہ نے مثال بھی دے کر کے سمجھائی اور بتائی کہ ایسا ہے، پھر بھی نہیں سمجھتے اور انکار کر دیتے تو وہ گمراہ ہوئے، اور جو مثال نے سمجھا اس پر غور و فکر کیا اور پھر وہ عمل کرنا شروع کر دیا، اس پر عمل کیے تو وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اسی قرآن کو پڑھ کر کے لوگ گمراہ بھی ہوئے اور اسی قرآن کو پڑھ کر کے لوگ ہدایت پا گئے۔ شریعت میں فاسق وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور وہ اس کے ذریعے صرف نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتا ہے۔ شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟ آج فاسق بھی سمجھ لیجئے، بہت سے کبھی کوئی ہوتا ہے نا فاسق بولا جاتا ہے یہ فلاں فاسق ہے، فلاں کیا ہے؟ فاسق ہے۔ تو فاسق کہتے کسے ہیں؟ کہتا ہے شریعت میں فاسق اس نافرمان کو کہتے ہیں جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو، یعنی گناہ کبیرہ کرتا رہا ہو، جو گناہ کبیرہ وہ ہمیشہ وہ کرتا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فاسق کہا جاتا ہے۔ اب فسق کی 3 درجے ہیں، کتنے؟ فاسق کی 3 درجے ہیں۔ ایک تغابی، وہ یہ کہ آدمی اتفاقیہ کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے، اتفاقیہ مطلب کبھی کبھار اتفاقیہ، اور اس کو برا ہی جانتا رہا، اور اس کو یعنی کہ کوئی بھی گناہ جیسے معلوم ہوا، جیسے شراب پینا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کو جانتا ہے بھائی یہ گناہ ہے، شراب پینا کیا ہے؟ گناہ ہے، لیکن اتفاقاً اس نے شراب پی لی، اس نے گناہ کیا، تو کیا ہوا؟ وہ فاسق ہوا، لیکن اس کو کیا کہیں گے؟ یہ تغابی کہیں گے، اس کو تغابی۔ دوسرا انہماک کی کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا، کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا ہو لیکن اس سے بچنے کا پرواہ بھی نہ کرتا ہو، اسی کا کہتے ہیں انہماک کہتے ہیں۔ تیسرا جواد، کہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، اس درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ جواد ہوتا ہے وہ حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، جو اس درجے والا ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی کہ جانتا ہے کہ یہاں گناہ ہے اور جان بوجھ کر کے بھی پھر بھی وہ گناہ
کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان سے محروم ہوتا ہے۔ پہلے دو درجوں میں جب تک سب سے بڑے گناہ کبیرہ گناہ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے وہ مومن و مسلمان ہے۔ دوسرے میں یعنی کہ انحماق اور تغابی، یعنی اس نے گناہ تو کر لیا لیکن اس کو غلط جانتا ہے، لیکن اتفاقیہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، جیسا کہ میں نے مثال دی، شراب گناہ کبیرہ جانتا ہے گناہ ہے، لیکن اس نے کبھی اتفاقاً کیا کیا؟ شراب پی لی، تو کیا ہوا؟ وہ فاسق ہوا، لیکن وہ کیا ہوا؟ اس کو تغابی کہتے ہیں، لیکن اس کو غلط جان رہا ہے تو کیا ہے؟ اور دوسرا کیا؟ انحماق، کہ کبیرہ گناہوں کا عادی ہو گیا اور اس سے بچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو دو درجے جو اوپر بیان کیا گیا کہتے ہیں گناہ بڑے گناہ کبیرہ گناہ یعنی کفر و شرک کا ارتکاب نہ کرے وہ مومن و مسلمان ہے۔ کفر و شرک کا ارتکاب یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یا کوئی ایسا کفریہ کلمات نہ بکے یا کفریہ کام نہ کرے، تو کیا ہے؟ وہ مومن مسلمان ہے۔ مذکورہ آیت میں فاسقین سے وہی نافرمان مراد ہیں جو ایمان سے خارج ہو گئے، جو ایمان سے خارج ہو گئے۔ اور جو تیسرا والا ہے حرام کو اچھا جان کر ارتکاب کرے، اس درجے والا ایمان سے محروم ہوتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہوتا۔ جو گناہ کو جانتے ہوئے بھی اور اچھا جان کر کے اس کو کرے، یہ گناہ ہے، اس کو اچھا جان کر کے کرے کہ نہیں، تو پھر اس کے لیے گناہ کہاں ہوا؟ جو اچھا جان کر کے کہے اس کے لیے گناہ کہاں ہوا؟ گویا کہ وہ جان بوجھ کے کیسا کرا ہے؟ گویا کہ وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اب تو دین کا مذاق اڑانے والے کیا ہے؟ فاسق، کیا ہے؟ ایمان والا نہیں ہے، ایمان سے محروم ہے، وہ کافری میں شمار ہوگا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فسق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد جہانگیر اعظمی اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل علیین بلاگ سے جڑنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس